لگا تے آخر تک میری آواز جا رہی ہے. بڑی توجہ نال واقعہ سننا ہے اور سارے مجمع نے حاضر ہو کے بھی سٹیج والے ہو تسی بھی ذرا توجہ نال سنو. ذرا ایک منٹ کھڑے رہو, ایک منٹ بھائی. سارے مجمع والے متوجہ نے؟ ہاتھوں بلند کر کے ذرا نعرہ رسالت, ہاتھوں بلند. عاشقان مصطفیٰ. پرانے دور میں نا, پرانے دور میں توجہ رکھو جے, پرانے دور میں جب باراتیں جاتی تھی نا تو کئی دن آپ جانتے قیام کرتی تھی. جب بارات جاتی تھی نا دولہا والوں کی تو کئی دن, دور دراز کے علاقوں میں جب بارات جاتی تھی کئی دن قیام کرتی تھی. ایک بارات گئی دلہن نو لین واسطے تے واپسی تے دولہا والے بھی تے دلہن والے بھی کشتی بھی سوار نے. کشتی بھی سوار دریا پار کرنے لگے تے دریا دے درمیان وچ جدو بارات پہنچی نا, جدو بارات واپس آ رہی سی دولہا تے دلہن تے دریا وچ طغیانی آ گئی, طوفان آ گیا. جب دریا میں طغیانی آئی, طوفان آیا, کشتیاں دونوں کشتیاں, ایک کشتی میں دولہے والے تھے ایک کشتی میں دلہن والے, دونوں کشتیاں دریا کی طوفانی موجوں کا لہروں کا مقابلہ نہ کر سکی, دونوں کشتیاں دریا کی لہروں میں بہہ گئی. سارے دونوں غرق ہو گئی کشتیاں, جو سواریاں بیٹھی تھی وہ بھی ڈوب گئیں. دولہا کسی طرح بچتے بچاتے کسی طرح بچتے بچاتے دریا کے کنارے تک لگ گیا. اور دولہے نے سوچا کہ نہ میرے خاندان دا کوئی رہا نہ دلہن دے خاندان دا کوئی رہا, تے ساری عمر روت ہو کے ہی گزارا کرنا ہے کہ کیوں نہ میں کوئی اللہ اللہ کراں. پرانے دور میں باراتیں جاتی تھی, پرانے دور میں باراتیں جاتی تھی تو اگر دور دراز کا سفر ہوتا تھا کئی دن قیام کرتی تھی. ایک بارات گئی دلہن نو لین واسطے, واپسی تے دوویں دولہا والے بھی تے دلہن والے دریا وچ آ رہے نے. دریا کی لہروں اور طغیانی کا وہ کشتیاں مقابلہ نہ کر سکی, کشتیاں غرق ہو گئیں, کشتیاں ڈوب گئیں. دولہا کسی طرح بچتے بچاتے دریا کے کنارے پر لگ گیا. انہیں ہن سوچا کہ ساری عمر نہ میرے خاندان دا کوئی بچہ نہ دلہن دے خاندان دا کوئی بچہ, تے ساری عمر روت ہو کے ہی گزارا کرنا ہے, تے کیوں نہ میں کوئی اللہ اللہ کراں, کیوں نہ اللہ اللہ کراں. وہ اس نیت تے روانہ ہویا کہ ان ساری عمر اللہ اللہ کرنی ہے. تے سنیا کہ دلی وچ ایک بزرگ رہندے نے جنہاں دا نام ہے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ. ہن جے اے واقعہ تسی کسے ہور آستانے دے پیراں کولو یا مولوی صاحب کولو سنیا ہویا تے منو ضرور سنایو, جے نہیں سنیا تے پھر توجہ نال سننا ہے. او دلہے نے سنیا کہ دلی شہر وچ ایک اللہ دے ولی نے, اور یہ ساڈے سلسلہ نقشبندیہ دے بزرگ نے, حضرت مرزا مظہر جانے جانا. نہیں اللہ دے ولی دا نام لو بلندی نال, حضرت مرزا مظہر جانے جانا, مرزا مظہر جانے اچھی ساری پیچھے والے بھی مرزا مظہر جانے. دلہے نے سنیا کہ کوئی اللہ دے ایک ولی نے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ. او سن کے نا تے آپ دی درگاہ وال چلیا کہ چلو پھر اللہ دے ولی دے کولی باقی عمر گزارنے آتے جانے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کول. جدو حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ دی عظیم پیشوا, عظیم رہنما, حضور دی بارگاہ تے مقبول, عظیم عاشق رسول, شہید عشق نبی, انہاں دی بارگاہ تک گیا نا تے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ بہت بڑے علم طریقت دے بھی ماہر سن, بہت بڑے مرشد بھی سن, اور بہت بڑے علم حدیث تے عالم بھی سن, بہت بڑے علم حدیث کے آپ عالم بھی تھے. سمجھ آ رہی جے, بہت بڑے علم حدیث کے عالم بھی تھے. آپ دے کول جدوں وہ دولہا پہنچیا نا تے آپ نے فرمایا تو میرے کول فارسی پڑھنا شروع کر. تے پرانے دور وچ فارسی وچ حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ دا کلام پڑھایا جاندا سی. پرانے دور وچ فارسی وچ ایک مشہور شاعر نے حافظ شیرازی, انہاں دا کلام پڑھایا جاندا سی. انہاں دی پہلی غزل کی ہے الا یا ایھا الساقی ادر قاسم و ناول ہا, کہ عشق آسان نمود اول ولے افتاد مشکل ہا. تے اگے جا کے فرماندے بمے سجادہ رنگین کن گر پیر مغاں گویت, کہ سالک بے خبر نہ بود زراح و رسم منزل ہا. وہ غزل دا مطلب فارسی دا کی ہے الا خبردار, الا یا ایھا الساقی ادر قاسم و ناول ہا, خبردار اے ساقی وہ شراب عشق کا دور چلا. یہ پہلا مصرع دا مطلب ہے کہ وہ شراب عشق کا دور چلا, کہ عشق آسان نمود اول ولے افتاد مشکل ہا, کہ عشق شروع میں تو آسان ہوتا ہے, اس کی مشکلات بعد میں پتہ چلتی ہیں. کہ او دے میں چگے جا کے فرمانے بمے سجادہ رنگین کن گرد پیر مغاں گوید, اگر تیرا مرشد تجھے کہے, پیر مغاں سے مراد مرشد, اگر تیرا مرشد تجھے کہے تو
تو اپنے مسلح کو شراب سے رنگ دے. بمبے سجادہ رنگین کن گر پیر مغاں گوید. اگر تیرا مرشد، پیر مغاں سے مراد مرشد، اگر تیرا مرشد تجھے کہے کہ شراب سے مسلح کو رنگ تو رنگ دے کہ سالک بے خبر نہ بود زرا ہو رسم منزل ہا، کہ جڑا سالک ہے نا جنہیں تینوں منزل تے پہنچانا ہے وہ خود منزل تو بے خبر کیویں ہو سکتا ہے؟ وہ خود منزل تو بے خبر کیویں؟ ساڑی جماعت وزیر اعظم صاحب رحمت اللہ علیہ جدوں اس شعر دا مطلب سمجھاندے سی تے وہ کہندے ہوندے سی کہ بزرگ فرماندے نے اگر پیر کہے کہ مسلح کو شراب کے ساتھ رنگ دے تو رنگ دے. وہ فرماتے تھے کہ اگر مرشد کامل ہوا تو تیرے جانے سے پہلے، تیرے رنگنے سے پہلے شراب کو دودھ بنا دے گا. اگر اس کی اتنی طاقت نہ ہوئی تو تجھے رستے میں سے واپس بلا لے گا. تو اے حافظ شیرازی دا شعر ہے کہ بمے سجادہ رنگین کن گرد پیر مغاں گوید کہ سالک بے خبر نہ بود زرا ہو رسم منزل ہا، کہ اگر تیرا مرشد تجھے کہے تو مسلح کو شراب سے رنگ دے. کیونکہ جو سالک ہوتا ہے، جو مرشد ہوتا ہے، وہ منزل کے راہ و رسم طور و طریقے سے بے خبر نہیں ہوتا. جدوں آپ نے اس میں شعر پڑھایا نا تے شعر دے اتوں گزر گیا. انہیں آکھیا یا حضرت کیویں ہو سکتا ہے کہ مسلح نو شراب نہ رنگیا دے، شراب بھی نہ پاک ہو تے مسلح نو بھی نہ پاک کر دے گی. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اجے تو چپ کر کے پڑھ لے، کوئی مقام آئے گا اسی تینوں شعر سمجھاواں گے. کوئی مقام آئے گا اسی تینوں شعر سمجھاواں گے. ہون وہ آپ دے کوریا سلوک دیا منازل طے کردہ رہے. ایک دن حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے ویکھیا کہ ہونے نو گل دی سمجھ آ جائے گی. آپ نے فرمایا اے لے پیسے تے فلان جگہ بدکاری دا اڈا ہے، آج تو جا کے رات اوتھے گزارنی ہے. اس بندے دے توتے اٹھ گئے کہ پیر ہو کے منو کیڑی جگہ تے بھیج دے پینے، نال کولوں پیسے بھی دے رہے ہیں کہ جا اس جگہ تے جا کے رات گزار. وہ اس گل تے بڑا پریشان ہویا، پر اس وقت کچھ عرصہ آپ دے کول گزار چکیا سی. خیر بادل نہ خواستہ دل نہ چاندیا ہویا، اس بدکاری دے اڈے تے چلا گیا. جدو تھے گیا نا تے پیسے دے کے کمرے بھی جان لگا تے دروازہ کھٹکھٹا کے جدو اندر گیا تے اندر ایک لڑکی نے دروازہ کھولیا. دروازہ کھولیا جدو اس لڑکی نے اس بندے نو ویکھیا تے غش کھا کے ڈگ پئی، غش کھا کر گر پڑی. ہن اس موقع دی او دے اپنے او حواس باختہ سی، اپنی او دی عقل سمجھ کم نہیں سکاری. انہیں اس لڑکی دے پیراں نو ملنا شروع کیتا. جدو اس لڑکی نو ہوش آیا اوہی آپ دا مرید جدی بارات غرق ہوئی سی، انہیں اس لڑکی کو پوچھا تینوں کی ہویا؟ انہیں آکھیا میری بارات آ رہی سی دریا دے وچ. آدمی نے او دیا تلیاں نو ملیا. جدو ہوش آیا انہیں آکھیا تینوں کی وجہ ہوئی تو منو ویکھ کے بے ہوش کیوں ہو گئی؟ انہیں آکھیا میری بارات آ رہی سی دریا وچ آ کے طغیانی آئی، طوفان آیا تے دولہ دی کشتی بھی روڑ گئی تے میری کشتی بھی روڑ گئی. کشتیاں طوفان کا مقابلہ نہ کر سکی، ہم دونوں کی کشتیاں بہہ گئی. میں کسی طرح بچتے بچاتے دریا کے کنارے پر لگ گئی. انہاں بدکار لوگاں نے منو چکیا تے آ کے بدکاری دے اڈے تے بٹھا دیتا. میرا کوئی والی وارث ہے نہیں سی، میں اتھے آ کے بیٹھ گئی. پر اے آن والے ایک گل سن لے کہ آج تو پہلے اس کمرے میں جنہیں بھی آن دی کوشش کیتی سی نا، ایک نورانی صورت والے بزرگ اس دروازے تے کھڑے رہندے سی. ایک نورانی صورت والے بزرگ اس دروازے تے کھڑے رہندے سی. جڑا اندر آن دی کوشش کردا سی بزرگ گردن تو پھڑ کے انہوں باہر کر دیندے سے. آج تو پہلے جس سے بھی اس کمرے میں آن دی کوشش کی تھی، ایک نورانی صورت بزرگ اس کمرے دے دروازے تے کھڑے ہو جاندے سن. اگر کوئی اندر آن دی کوشش کردا سی انہاں دا ہیبت جلال ایسی کہ اس نو گردن تو پکڑ کے باہر کر دیندے سن. پر آج میں پریشان ہو گئی ہاں، کیوں میرے محسن میرے بزرگ آج تو آیا تھی وہ کتھے چلے گئے لے؟ وہ کہنے لگا جے میں تینوں وہ بزرگ وخا دیا تے پہچان جائے گی. انہیں آکھیا کیوں نہ پہچانا گی؟ ہوتے میرے محسن نے، انہاں دی وجہ تو ہی تے میری عزت بچی ہے، انہاں دی وجہ تو میری عزت محفوظ رہی ہے، میں انہاں نو کیوں نہ پہچانا گی؟ اور دوڑا حضرت مرزا مظہر جانے جانا دے کول آیا. آ کے عرض کی تھی یا حضرت ہن تسی کرم فرماؤ تے میرے نال ذرا چلو. حضرت ہتھاں نو بلند کر کے حضرت مرزا مظہر جانے جانا دے کول آیا. آکے عرض کی تھی یا حضرت ہن تسی کرم فرماؤ میرے نال چلو. حضرت مرزا مظہر جانے جانا او دے نال جدو اس لڑکی دے کول گئے نا کہ وہ آپ نو بیک کے بے ساختہ کہنے لگی اے جو بابا جی نے جڑے ہون تک منو بچان دے رہے، کہ اے بابا جی نے جڑے ہون تک منو بچان دے رہے. تے ہونو عرض کر دیئے یا حضرت آج تسی بچان لی کیوں نہیں آئے؟ آپ نے میں تیرا اوہی دولہ ہے جڑا دریا وچ غرق ہویا سی.
اج تک غیر آندے سن میں آ کے انہاں نو کمرے چوں کر دیندا سی پر اج تیرا خاوند آیا ہے اوہی آ جڑا دریا وچ غرق ہویا سی اس تو بعد آپ نے اپنا رخ اس لڑکے وال کیتا آپ نے میں سجادہ رنگی کن گرد پیر مغا گوید کہ صادق بے خبر نہ بود زراح و رسم منزل ہا اگر تیرا مرشد تجھے کہے کہ مسلح کو شراب سے رنگ دے تو رنگ دے کہ مرشد منازل کے راہ و رسم سے بے خبر نہیں ہوتا آپ نے اس نے موڑ کے فرمایا شیر دی سمجھ آئی کہ نہ آئی آپ نے شیر دی سمجھ آئی کہ نہ آئی وہ آپ دے قدمات دے ڈگ پیا عرض کی تھی حضرت شیر دی بھی سمجھ آ گئی آپ دے مقام دی بھی سمجھ آ گئی